جس انداز میں حضور کو اللہ نے رحمت بنایا، جس انداز میں حضور علیہ السلام کو شان رحمت بنایا، اور جس انداز میں حضور علیہ السلام کو تمام عالمین کے لیے اللہ نے حجت بنایا، اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر اس آیت کا آغاز ہی دیکھا جائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے یہاں وما ارسلناک، وہاں نفی کے لیے ہے، ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الا جو ہے یہ اس بات کے لیے ہے، فرمایا نہیں بھیجا مگر ایسے بھیجا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر خالی یہ بھی فرمایا جاتا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو بات مکمل تھی، بات واضح سمجھ آ رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا مگر پھر فرمایا اس شان سے بھیجا کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر مفسرین کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر ہوتا ہے تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس شان والا ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑی کائنات میں مذکور کے سوا کسی اور کو یہ شان ملی ہی نہیں اس انداز میں۔ جس طرح اگر کسی کو اللہ پر ایمان لانا ہو تو جہاں وجود باری تعالیٰ پر اس بات یہ ایمان ضروری ہے، وہیں تعدد الا بالنفی یہ بھی ضروری ہے انسان کے ایمان میں شامل ہو۔ جہاں یہ ایمان ہو کہ اللہ ہے وہاں یہ ایمان بھی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جہاں یہ ایمان ہو کہ اللہ معبود ہے، اللہ خالق حقیقی ہے، اللہ مالک حقیقی ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایمان ہو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک حقیقی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک بالذات نہیں، اس کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جو واجب الوجود ہو۔ یہ سب ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اللہ پر ایمان کا اظہار انسان کرتا ہے تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ خالی الا اللہ کہتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کہتا ہے؟ پہلے کہتا ہے لا الہ، پھر کہتا ہے الا اللہ۔ جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے، لا الہ کہنے کے بعد الا اللہ کہتا ہے، تو یہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر اس کا عقیدہ واضح کرتا ہے کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قربان جائیں ہم اپنے مصطفیٰ کے، ساری کائنات اس کا ذکر یوں کرتی ہے اور وہ ہمارے آقا کا ذکر یوں فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ خالق اپنی خلقت میں بے مثال ذات کا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، رحمت تو تمام انبیاء تھے، رحمت تو سب کو ملتی ہے، لیکن جو مقام رحمت ہم نے آپ کو عطا فرمایا نہ کسی کو ملا اور نہ قیامت تک کسی اور کو مل سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو شان رحمت بالکل مختلف ہے۔ حضور علیہ السلام کو شان رحمت بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان رحمت اور مقام رحمت، حضور کا رحم ہونا، باقی تمام خلقت تو خلقت ہے، تمام انبیاء سے یگانہ شان حضور علیہ السلام شان رحمت میں رکھتے ہیں۔ تمام کو جتنے انبیاء آئے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے انہوں نے امور سر انجام دیے، امور رحمت ایک مخصوص وقت کے لیے سر انجام دیے۔ امور رحمت اللہ کی ہیں اور وہ آج بھی رحمت ہیں، لیکن انہوں نے امور جو سر انجام دیے ایک مخصوص قوم کے لیے سر انجام دیے، ایک مخصوص وقت کے لیے سر انجام دیے، پھر وہ قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین میں، بعثت سے پہلے بھی، میلاد سے پہلے بھی اور آج تک اور قیامت تک جو ذات رحمت للعالمین ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صرف اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو امام حاکم نقل کر رہے ہیں رحمت میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو حضور کے سامنے کھڑے ہو کہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ رحمت حضور کا نام بن رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن رہی ہے تو حضرت عباس حضور کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہاں بھی رحمت آپ کی ذات بن رہی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بنے اور موسیٰ علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چلے، وہاں بھی اگر رحمت ذات بن رہی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بن رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اگر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو حضور اپنی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ سے پہلے بھی رحمت،
عہد رسالت میں بھی حضور کی رحمت کے مناظر، اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد آج بھی اگر رحمت ہے تو حضور علیہ السلام ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ حضور کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک رحمۃ للعالمین۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شان کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے، وہیں عالمین کا ادراک بھی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ عالمین کسے کہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ عالمین سے مراد کیا ہے، عالمین میں کیا کیا آتا ہے۔ جس زمانے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ تو جیسا کہ ہر زمانے کا رب اللہ ہے تو ہر زمانہ عالمین میں شامل ہے۔ جس ذرے کا رب اللہ ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ تو جیسا ہر ذرے کا رب اللہ ہے تو ہر ذرہ عالمین میں شامل ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی زمان بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے جو عالمین میں شامل نہ ہو۔ جتنے زمانے گزر گئے تو بیٹھ جائیں، جتنے زمانے گزر گئے وہ بھی عالمین میں شامل ہیں۔ جو اس وقت بھی جہاں جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ قیامت تک جو مقام ہوگا، جو زمان ہوگا، تمام عالمین میں شامل ہیں۔ عالمین میں سبھی والے بھی شامل ہیں، آسماں والے بھی شامل ہیں۔ جہاں جہاں 18,000 عالمین محدثین نے کہے یا جتنے بھی عالمین ہیں وہ تمام عالمین میں شامل ہیں۔ جہاں بھی کوئی ذرہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے پتہ چلا کہ عالمین میں کیا کیا آتا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے، جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر زمانے کا رب اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر ذرے کا رب اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں بھی جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کا رب اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو تمام عالمین میں شامل ہے۔ جب لوگوں کو یہ سمجھ لگ گئی نا کہ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، جب لوگوں کو یہ سمجھ لگ گیا نا کہ عالمین کسے کہتے ہیں، عالمین ایک خاص وقت نہیں ہے، عالمین سے مراد ایک صرف عالم دنیا نہیں ہے، عالمین سے مراد زمین اور آسمان نہیں ہے، بلکہ جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ جب لوگوں کو یہاں پر صحیح سے عالمین کی وسعت کا ادراک ہو گیا کہ عالمین کے نہ کوئی زمانے کی قید ہے نہ کوئی مکان کی قید ہے، جب لوگ سمجھ گئے عالمین کی وسعت کیا ہے، پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو اس ساری سلطنت کے لیے راحم اور بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ساری سلطنت، یہ جتنے عالمین ہیں، تو پتہ چلا کہ کیونکہ حضور عالمین کے لیے آئے ہیں، پہلوں کے لیے حضور نے فرمایا مخصوص وقت کے لیے آتے، مخصوص کاموں کے لیے آتے، اور لا یعدوہا، وہ اس سے تجاوز نہ کر سکتے۔ اور حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پہلے مخصوص وقت، مخصوص کاموں کے لیے امور سر انجام دیتے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت نہ مخصوص وقت کے لیے ہے، نہ مخصوص امور کے لیے ہے، نہ مخصوص قوم کے لیے ہے، بلکہ ہماری ساری خدائی میں جس کو جو ملے گا ہمارے کرم سے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اقدس راحم ہے، تقسیم کرنے والے ہیں۔ راحم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنا دیا، اور حضور ہر دور کے لیے رحمت ہے۔ کئی رحمتیں ایسی ہیں کہ جب انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے اس کو وہاں پر ان رحمتوں کی ضرورت تھی۔ جس طرح جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا الست بربکم، حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہم شناس مزاج مصطفیٰ۔ سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے پاس بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا ابوبکر تمہیں کچھ یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل یاد ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ابوبکر ہم شناس مزاج مصطفیٰ ہے۔ کسی نے پوچھا جب مجلس مکمل ہو گئی کہ ابوبکر حضور علیہ السلام نے تم سے پوچھا کہ یاد ہے، تمہاری تو پوری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ حضور کس معاملے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم حضور کے مزاج کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے فرمایا ابوبکر یاد ہے، مجھے سمجھ گیا کہ حضور فرما کیا رہے ہیں۔ کہا کہ حضور کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا حضور عالم دنیا کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہے تھے، عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا نا،
اور پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ حضور اس وقت کا پوچھ رہے تھے کہ یاد ہے؟ کہا اس وقت کا حضور کیا یاد دلوا رہے تھے؟ کہا کہ حضور پوچھ رہے تھے یاد ہے کہ جب اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری ارواح پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جواب کیا دینا ہے۔ حضور سب سے پہلے بولے بلا، حضور نے سب سے پہلے بولا ہاں تو ہمارا رب ہے، تو سب کو حضور کی وجہ سے اللہ کی آشنائی ہوئی۔ حضور عالم ارواح پہ بھی رحمت ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ پھر جب انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ جاتا ہے، ادھر اب عالم ارواح میں انسان کو جو رحمت کے تقاضے تھے، اب ضرورت تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب عالم دنیا میں اور رحمت کی ضرورت ہے۔ عالم دنیا میں جب انسان آ گیا تو یہاں پر رحمت کے تقاضے اور ہیں۔ عالم دنیا کی بھی ایک ایک رحمت کا باعث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر قرآن سے مثالیں لی جائیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں تو سب کہیں گے، اور بے شمار ہر معاملے میں رحمت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ عالم دنیا میں بھی اگر رحمت ہیں تو ہمارے حضور ہیں۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، عالم دنیا میں بھی اگر رحمت ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر جب انسان آگے چلا جائے گا عالم برزخ میں، جب انسان قبر میں چلا جائے گا، تو اب عالم دنیا میں انسان کو جتنی رحمتوں کی ضرورت تھی اب وہ یہ سب یہاں رہ گئی۔ دنیا میں انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، قبر میں کیا اس کی ضرورت ہوگی؟ دنیا میں انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، کیا قبر میں مال کام آئے گا؟ دنیا میں انسان کو تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، کیا دنیاوی تعلق قبر میں کام آئیں گے؟ پتہ چلا کہ عالم دنیا میں انسان کو جس بھی چیزوں کی ضرورت ہے، ان سارے تقاضے بدل جاتے ہیں جیسے انسان قبر میں جاتا ہے۔ اب وہاں پر قبر میں سوالوں کے جوابوں میں آسانی چاہیے، وہاں پر قبر میں عذاب سے بچنا ہے، وہاں پر قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے، وہاں قبر کو روشن کرنا ہے، وہاں تقاضے مختلف ہیں۔ عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم ارواح میں بھی رحمت میرے حضور، عالم دنیا میں بھی رحمت میرے حضور، عالم برزخ میں بھی جو رحمت کام آئے گی وہ بھی میرے حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ عالم برزخ میں بھی، قبر میں تو اگر بات بننی ہے تو حضور کی پہچان سے بننی ہے، اور پھر جب محشر کا میدان ہوگا اب وہاں پر تقاضے بالکل مختلف ہوں گے۔ وہاں پر میزان پہ مدد چاہیے، وہاں پر آب کوثر کے جام چاہیے، وہاں پل صراط پار کروانا ہے، وہاں شفاعت چاہیے، وہاں کے تقاضے قبر کے پیچھے رہ جائیں گے۔ اب محشر کے میدان کا الگ میدان ہوگا، الگ عالم ہوگا، الگ تقاضے ہوں گے، الگ ضروریات ہوں گی۔ میزان سے لے کے، کوثر سے لے کے، شفاعت سے لے کے، پل صراط تک، محشر کے عالم میں بھی ایک ایک قدم پہ بھی جو رحمت کام آئے گی وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت ہے۔ ہر رحمت کا تعلق ایک دور کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عالم کے ساتھ ہوتا ہے، ایک معاملے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میرے حضور علیہ السلام ہر دور کی رحمت ہے، ہر عالم کی رحمت ہے، اور ہر عالم میں جس کا خوان کرم سے ٹکڑے اللہ کی مخلوق پاتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی رحمت اتنی وسیع ہے، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ بعض اوقات اشعار پڑھنے والوں کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کے اشعار پڑھنے چاہیے۔ بعض اوقات ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جس میں ایسا تقابل کیا جاتا ہے کہ کسی نبی کی تنقیص اگر نظر آ رہی ہو تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میری شان انبیاء کے مقابلے صاحب بیان کرو تو ایسے بیان نہ کرو کہ لگے کہ کسی کی تنقیص مراد ہے، لیکن اگر انداز اپنایا جائے بزرگوں کا تو پھر پتہ چلتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب کا مقام اپنی جگہ، خلق سے اولیاء سبحان اللہ، اولیاء سے رسول سبحان اللہ، لیکن سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا اللہ اکبر۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، سب کا مقام بلند لیکن قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ یہ ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت کا شعر، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب کا مقام بلند۔ اور یہ بھی ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت کا شعر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ انبیاء کا مقام ساتھ رکھتے ہوئے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما، قیامت کے دن میری انبیاء سے تو ملاقات کروا دے۔ کسی نے پوچھا کہ احمد رضا یہ دعا کیوں کرتے ہو، کیا کرنا ہے انبیاء سے مل کے؟ کہا ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کیا سوال کرنا ہے؟ سوال بھی شعر میں بتا دیا اور جواب بھی شعر میں بتا دیا۔
اسے احمد رضا کہتے ہیں. کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یعنی کہ حضور آئے تو فلاں نے منہ چھپا لیا، فلاں نے منہ چھپا لیا. انبیاء کا ادب بہت ضروری ہے. انبیاء کی جب بات کی جائے تو وہاں پر ادب اور احترام لازم ہے. تمام حضور آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے نیا نبی ہونے کا تو وہ تو دجال ہے، قذاب ہے. لیکن حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000، ان کا ادب ہم پر فرض ہے. اب اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھو اپنے آقا کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں. آیت میثاق بھی تو ان کے سامنے ہے نا، حضور علیہ السلام کا امام الانبیاء ہونا بھی تو ان کے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ سوال کرنا ہے. انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہا پھر انبیاء مجھے جواب دے، احمد رضا تمہیں نہیں پتا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو تمام وہ یہ ملحوظ رکھ کے بیان کرنا چاہیے جس طرح قابر نے بیان کیا. اللہ اکبر. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، بہت بلند مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات. کبھی اعلیٰ حضرت کے کلام پر غور بھی کیا کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کے اس مقام پہ بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارا نبی وہ ہے جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ نے ذکر فرمایا تو وہ فرمایا رحمتاً منا، یہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ مقید کر کے بیان کیا کہ ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت عیسیٰ ہے. یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت عیسیٰ. انداز بھی انبیاء کے لیے یہ ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت عیسیٰ لیکن علیہ السلام. لیکن کہا کہ ان کے لیے مقید کر کے بیان کیا کہ یہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. اب ان کو جتنے امور ملے وہ بھی مخصوص، امور سر انجام دینے کے لیے جو وقت ملا وہ بھی مخصوص، جو قوم ملی، جو امت ملی جن پر رحمت کرنی ہے وہ بھی مخصوص، جتنے وقت میں امور سر انجام دینے ہیں وہ بھی مخصوص. مقید کر کے بیان کیا رحمتاً منا، لیکن کہا رحمت للعالمین مطلقاً. جب حضور کے لیے رحمت کا لفظ آیا تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں مقید نہیں آیا، مطلقاً آیا. کہا حبیب علیہ السلام تم ایک دور کے لیے نہیں، تم مخصوص امت کے لیے نہیں، تم مخصوص قوم کے لیے نہیں، تم مخصوص وقت کے لیے نہیں، تم مخصوص زمانے کے لیے نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جیسے عالمین کو رب کی ضرورت ہے ویسے ہی عالمین کو رحمت للعالمین کی ضرورت ہے. فرق یہ ہے وہ اپنی ذات سے ہے اور یہ اللہ کی عطا سے ہے. وہ مالک بھی ذات ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں. وہ ذاتی شالوں والا ہے، یہ عطائی شالوں والے ہیں. یہ تو بات ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہا رب کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں. اور کہا صفت ربوبیت کے لیے صفت رحمت کا ہونا لازم ہے. تب تک کسی کو پالا نہیں جا سکتا جب تک اس کے لیے رحم نہ ہو. پالنے والا رب ہے اور پالا رحمت سے جاتا ہے. اب سمجھو رب العالمین اور رحمت للعالمین وہ زمانے کو نہیں عالمین کو پالنے والا ہے. اور صفت ربوبیت کے لیے صفت رحمت ضروری ہے. تو وہ کہہ رہا ہے رب میں ہوں لیکن اپنی عطا سے رحمت تمہیں بلا رہا ہوں. حقیقت میں پالوں گا لیکن جس کو پالوں گا مدینے والے کے دسترخوان سے پالوں گا. کوئی پیڑی سی شکل بنا کے بیٹھ جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ شکل ایسی کہ رات کے اندھیرے میں بیوی دیکھ کے ڈر جائے کیا بلا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ماتھا بھی کالا کیا ہوا ہے،
داڑھی بھی بڑی کی ہوئی ہے، شکل بھی بڑائی ہے، حضور کی شالوں پر اختلاف کرتے ہو، اور میرے امام نے کہا کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو گندی لالی کے گندے کیڑو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور منکر ہو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حضور کی رحمت کا پوچھتے ہو۔ کہا دربار مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ خدا کہاں سے ملا ہے؟ کہا وہ تو دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ میں کہا جہاں سے خدا مل گیا تو کہتا ہے کچھ نہیں ملتا؟ بتاؤ جہاں سے خدا ملا وہاں سے خدا ہی نہیں ملے گی؟ جہاں سے خدا ملا کہا نہیں تم رحمت کو کیا سمجھ رہے ہو؟ رحمت سے مراد تو صرف علم ہے۔ کہا کہ رحمت سے مراد تو صرف وہ پیغام ہے، رحمت سے مراد نعمتیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، صرف ہم شعر نہیں پڑھتے، آگے ثابت بھی کرتے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمارا تو نظریہ ہے، وہی حاکم برایا، وہی حاکم برایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی ان سا کون آیا؟ ہمارا تو رحمت پہ یقین یہ ہے کہ کون دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ ارے بولو نا یار، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تو رحمت پہ یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں فرمایا رحمت للعالمین، اور اس پہ جب آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا، صرف اسی پر ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اسی قرآن کی آیت پر، اس سے پہلے ایک جب آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بخاری کی حدیث۔ اب حضور علیہ السلام کے معاملے میں یہاں پر سوال کیا کہ حضور کیا دیتے ہیں؟ اگر قاسم ہیں تو کس چیز کے قاسم ہیں؟ اگر کہا جائے صرف علم کے قاسم ہیں تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا۔ اگر کہا جائے کہ صرف، بعض لوگ اس کو خالی مال غنیمت تک محدود کر دیتے ہیں، ان سے پوچھو حضور سے مال غنیمت کے سوا کچھ نہیں ملا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہاں سے ملا؟ اسلام کہاں سے ملا؟ ایمان کہاں سے ملا؟ خدا کا پتہ کہاں سے ملا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر کہا جائے انما انا قاسم سے مراد صرف علم ہے، صرف پیغام ہے، تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ معطی وانا قاسم۔ اب یہاں دونوں حدیثوں کو اگر مد نظر رکھا جائے اور جاننا چاہو کہ حضور کیا دیتے ہیں، تو پھر انما انا قاسم سے پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلے گا واللہ یعطی سے، دینے والا رب ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب حضور کیا دیتے ہیں؟ فرمایا جو رب دیتا ہے وہ حضور سے ملتا ہے۔ حضور کب سے دیتے ہیں؟ واللہ یعطی، جب سے وہ دیتا ہے تب سے حضور بانٹتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے، واجب الوجود ہے، اور حضور اس کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اول ما خلق اللہ نور، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے ہے جابر میرے نور کی تخلیق کی۔ اب کوئی سوال کرے کہ حضور کب تک دیتے ہیں، تو واللہ یعطی، جب تک وہ دے گا، جیسا کہ ہمیشہ وہ دے گا، تب تک انا قاسم، قاسم حضور ہے۔ کہا کہ یہ تو اوروں کی بھی شان ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، یہاں آیا ہے انما ہے کلمہ حصر۔ کہا جا بھی حسان نصیب الرحمان کا تقریر سے پہلے اس کے سامنے کس نے نعت پڑھی؟ تو کہا غلام مصطفیٰ نے نعت پڑھی۔ اب سوال ہے کہ کیا صرف غلام مصطفیٰ نے نعت پڑھی؟ سمجھ آ گئی؟ یہاں پر سوال بنتا ہے کہ اور کس نے پڑھی؟ اگر کوئی کہے کہ وہ اس کی تقریر سے پہلے صرف غلام مصطفیٰ نے نعت پڑھی، تو پھر کوئی سوال کرے اور کس نے بولا، تو اللہ کو بولے گا سٹھیا کیا ہے کیا؟ ویسے ہی دماغ کھاتا ہے۔ جب بولا کہ صرف غلام مصطفیٰ نے پڑھی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اور کسی نے نہیں پڑھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جس طرح ہم اردو میں صرف کہتے ہیں نا، اس انگلش میں اونلی کہتے ہیں، اسی طرح یہ کلمہ حصر ہے انما۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بہت سو میں ایک میں بھی ہوں جو اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا
جب تک انما انا قاسم ہمیشہ سے اللہ کے خزانوں سے جس کو جو ملا بانٹنے والا میرا مصطفیٰ ہے. انما انا قاسم، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی رچاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. کثرت نہ تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پھلاتے یہ ہیں. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں. اللہ کے بندوں جب کوئی یہ عقیدہ رکھے نا کہ سب کچھ یہ ہے، پھر اس سے بریلی میں یہ پیغام آتا ہے مدینے سے کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ. اب میں چھیڑنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن بات چھڑ گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے. اب جب بات چھڑ گئی ہے تو تھوڑی سی اور چھیڑ لیں. بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم حضور کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، صرف علم میں نہیں، صرف معاملات شریعت میں ہی نہیں، تشریحی طور پہ بھی حاکم مانتے ہیں، تقوینی طور پہ بھی حاکم مانتے ہیں کہ لفظ کن پر بھی حضور کو اختیار ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالہ. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہائے 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 ہائے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. بڑے غور سے سنو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب یہاں پر میں تفصیل سے کلام کرتا لیکن بس ایک بات جو میں نے کہا کہ ہم حضور کو صرف رحمت کے علم کی حد تک نہیں مانتے بلکہ تمام امور میں حضور کو رحمت مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیونکہ کوئی اٹھ کر اعتراض بعد میں کر دے، ہماری گفتگو کے کلپ کاٹ کاٹ کے لوگ اختلاف کرتے ہیں. میں کہا پوری لایا کرو نا، سمجھ آ رہی ہے؟ پوری لایا کرو. دیکھو حضور کو مختار کل کہتے ہوئے یہ کیا کہے گا. میں کہا پورا کلپ لاؤ گے تو تھوڑے لوگ تو انہوں چھڑ کے نس جان گے، اس سے پورا نہیں لاندے، پوری بات لگاؤ. اللہ اکبر. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی تفسیر مظہری میں کیا فنا پہ شیخ بندہ ہے، یہ بھی تفسیر لکھی اور نام کر دی اپنے مرشد کے، حضرت مظہر جانے جانا کے نام. کیا اگر کبھی ذوق لینا ہونا تصوف کا تو تفسیر مظہری کا پڑھو. اللہ اکبر. حضرت قاضی ثناء، ہر تمام مفسرین کی اپنی اپنی خوشبو ہے، تمام مفسرین کا اپنا اپنا کہنا. کل رات کو میں حضرت قبلہ اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، قبلہ سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب مدد اللہ العالی بڑی محبت کا اظہار میرے سے فرما رہے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کبھی طبیعت اداس ہونا اور ذوق چاہیے ہو تو مقالات کاظمی کا پڑھ لینا. جو حضرت غزالی زمان نے کیا خوب حضور کی شان میں کلام کیا. میں نے بتایا کہ ہم نے اس سے کتنا استفادہ کیا. اچھا خیر، تو ہر پھول کی بتانے کا مطلب کہ اپنی خوشبو ہے. تو حضرت قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مظہری میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت اتنی وسیع ہے اور حضور علیہ السلام کے ہاں رحمت میں اختیار اتنا ہے. کہا کہ یہاں کیونکہ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت للعالمین، یہ اس پر زبر ہے، یہ منصوب آیا ہے. اگر اس کو یوں لیا جائے تو یہ مفعول لہو کے لیے ہے. اس سے مراد یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام. اگر اس کو مفعول لہو سے لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنایا ہے.
اب اس سے مراد کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے لیے علت غی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر بات پر لازم ہے. اب کیونکہ راحم حضور ہیں، اب راحم حضور ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے لیے علت غی ہے. ہر شے کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور ہر شے کے لیے رحمت کا وسیلہ حضور ہے. تم بات کرتے ہو ہمارے چھوٹے موٹے کاموں کی، وہ قاضی صاحب تو کہتے ہیں سورج کو چمکنے کے لیے رحمت کی ضرورت، چاند کو چاندنی کے لیے رحمت کی ضرورت، ہوا کو چلنے کے لیے رحمت کی ضرورت، ملائکہ کو بقا کے لیے رحمت کی ضرورت، عرش والے ہوں یا فرش والے ہوں، ہر ذرے کو رحمت کی ضرورت ہے. اور اس آیت کا جو انداز میں نے بیان کیا جس کو قاضی صاحب بیان کر رہے ہیں، کہا اس سے پتا چلا ہر ایک کے لیے رحمت کا ذریعہ صرف حضور ہے. تو کہا پتر حضور ایک لمحہ بھی نہ ہونا تو تینوں لگ سمجھ جائے، نہ سورج نکل پائے، نہ چاند چمک پائے، نہ ہوا چل پائے، نہ آلات جھک جائے، نبض کائنات رک جائے. اگر نبض کائنات جاری ہے تو میرے مصطفیٰ کے تب قدم سے جاری ہے. حضور اس کائنات کے لیے علت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر صرف یہ نہیں کہ بنی حضور کا چل حضور کا صدقہ رہی ہے، بنی بھی حضور کا صدقہ، بنی بھی حضور کا صدقہ. امام دہلوی نے نقل کیا لولا کلمہ خلقت الدنیا، کنز العمال میں اور روح المعانی میں ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اور روح البیان میں ہے لولا کلمہ خلقت الکائنات. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ. پتہ چلا کہ دنیا بنی بھی حضور کا صدقہ. اس آخری بات پہ آپ کی توجہ چاہیے، چل بھی حضور کا صدقہ رہی ہے. اور جو تم اللہ کو جانتے ہو نا، جو اللہ کو پہچانتے ہو نا، یہ بھی تم پہ نعمت ہے میرے مصطفیٰ کی. اگر آج مخلوق اللہ کو جانتی ہے تو یہ بھی حضور کی رحمت سے جانتی ہے. کیوں وہ فرماتا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں نے تو اپنے بارے میں کسی کو بتانا ہی نہیں تھا. اگر لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو نہ بناتا تو میں نے کسی کو بتانا بھی نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ اعتبار کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ یقین کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا لطف تو لو ذرا. اب میں نے بات چلائی تو لمبی ہو جائے گی، یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. حضور کی رحمت ہر دور کے لیے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے ذرا بھی بات چلائی تو پھر آپ کو پتا ہے ہم بیان جب کرتے ہیں تو کیفیت اپنے پہ طاری کر کے کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. حضور کی رحمت کی ذوق، حضور کی رحمت پہ بھی کسی کو ذوق نہ آئے تو پھر اس کو ذوق کیا آئے گا؟